ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکی ہے اور آیت نمبر 98 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قل آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لما تکفرون بآیات اللہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ اور اللہ تعالی، شہید باخبر ہے، آگاہ ہے، واقف ہے، علی اس پر، ما جو تعملون تم کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہیں اور اس سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ یہ جو آیات ہیں ان آیات کا ایک پس منظر بھی ہے، اور یہ جو پس منظر ہے یہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، لیکن یہ واقعہ اس کا شکار آج ہم اس زمانے کی نسبت کہیں زیادہ ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں دو بڑے قبائل تھے مشرکین کے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ آپس میں شدید مخالف تھے اور ان کی عرصہ دراز سے لڑائیاں اور جنگیں چل رہی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دعوت دی تو آہستہ آہستہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام کی برکت سے ان کی جو دشمنیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، مسلمان ہو گئے تو بھائی بھائی، تو ان کے آپس کا جو اختلاف تھا وہ بھی ٹوٹنا اور ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ آپس میں مل بیٹھتے تھے، ملتے تھے، آپس میں چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ایک دوسرے کی محافل میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں۔ اسی طرح نا ایک موقع پر یہ ان دونوں قبائل کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، شیر و شکر، بھائی بھائی۔ یہود کے کچھ لوگ وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اتنی شدید لڑائیاں تھیں اور ان کے فیصلے ہم کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کبھی ایک قبیلہ ہمارا حلیف بن جاتا تھا، کبھی دوسرا قبیلہ ہمارا حلیف بن جاتا تھا۔ اب دیکھو کیسے اتنے پیار سے محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ ان کے درمیان کوئی چنگاری پھوڑنی چاہیے جس سے یہ پھر بھڑک اٹھیں اور ان کے درمیان کسی طرح لڑائی شروع ہو۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو جاہلیت کے زمانے میں قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ جو اشعار پڑھتے تھے نا ایک دوسرے کی مخالفت میں، جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، مخالف کو تہ و تیغ کرنا، تباہ و برباد کر دینا، ان کی گردنیں اڑا دینا، ان کے خون بہانا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنا، اس قسم کے نا وہ اشعار۔ ظاہر ہے اس زمانے میں جب وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تھے تو ایسے اشعار ان کے شاعر کہتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہود نے نا وہ کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ جب وہ اشعار پڑھے نا تو کچھ دیر کے لیے یکدم یہ غصے میں آئے آپس میں نا، وہ پرانی چیز جو چنگاری جو حضور نے بجھا دی تھی، اسلام نے بجھا دی تھی، وہ بھڑک اٹھی کچھ دیر کے لیے، اور قریب تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی۔ تو آپ تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے صحابہ کرام کو خاص طور پر قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو
آپ نے اللہ کا خوف دلایا، ان کو ٹھنڈا کیا اور ان کو احساس دلایا کہ تم کون شیطان تھا جو تمہیں بھڑکانا چاہ رہا تھا اور آپس میں لڑوانا چاہ رہا تھا۔ بلکہ وہاں پر حضور نے فرمایا کہ ما بال دعو الجاہلیہ، یہ جہالت کے نعرے کون لگا رہا تھا کہ ہم اوس والے اور ہم خزرج والے اور ہم فلاں والے، یہ جاہلیت کے نعرے کون لگا رہا تھا؟ تمہارا ان جاہلیت کے نعروں سے کیا لینا دینا؟ چھوڑو ان کو، یہ بدبودار، متعفن اور بدبودار چیزیں ہیں۔ دعوہا فإنہا منتنہ۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس زمانے میں بے شک ان لوگوں کو بھی ضرورت تھی ان ہدایات کی اور ان چیزوں سے بچنے کی، لیکن آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں سے بچنے کی۔ ذرا سی بات پر چنگاری پھینکی جاتی ہے اور ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ پارا چنار کے جو علاقے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، بس ایک آگ بھڑکائی جاتی ہے تھوڑی سی اور پھر وہ تباہی ہوتی ہے اور وہ قتل و غارت کری اور لاشوں کی لاشیں اور خون کے خون بہے جاتے ہیں۔ پیچھے ایک علاقہ ہے ایسے ہی واقعے کی بنیاد پر ایک پورا علاقہ ہے، ان کو آگ لگا دی گئی، پتہ نہیں کتنے گھر جل گئے، علاقے، دکانیں سب تباہ ہو گئی۔ تو آج خاص طور پر بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو ایسی باتیں، ایسے جاہلیت کے نعرے، ایسی بدبودار باتیں جو ان کے درمیان انتشار پیدا کریں، تعفن پیدا کریں، لڑوائیں ان کو ایک دوسرے سے، ان سے بچنا۔ یا قل، آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ شہید، اللہ کو سب پتہ ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ پوری طرح گواہ ہے اس پر جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، واقف ہیں، آگاہ ہیں۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تصدون، تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من، جو شخص آمنا، ایمان لاتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کو تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، تبغونہا، اور کیوں تم ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہو، عوجا، اللہ کے دین میں خامیاں اور کجیاں، وانتم شہداء، تم تو خوب اچھی طرح واقف ہو، وانتم شہداء، تم تو خوب اچھی طرح واقف ہو، اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، تم تو خوب اچھی طرح، وانتم شہداء، وما، اور نہیں ہے اللہ، اللہ، بغافل، بے خبر، عما، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان، اگر، تطیعوا، تم نے کہنا مانا، تم چلے، اطاعت کی تم نے بات مانی، فریقاً، کسی ایک فریق کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، اگر تم نے ان کے کسی فریق، کسی گروہ کی بات مانی اور تم ان کے پیچھے چلے اور ان کی اطاعت کی، یردوکم، تو وہ تمہیں واپس پلٹا لے جائیں گے، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، کافرین، کفر میں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد وہ تمہیں کافر بنا ڈالیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو، اطاعت کرو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کسی ایک گروہ کی، ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، اگر تم نے ان کے فریق، یہ قرآن کریم اکثر فریق کہتا ہے،
اہل کتاب کا ایک فریق، اہل کتاب کا ایک طبقہ، اہل کتاب کی ایک جماعت، یہ لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کیوں کہتا ہے اہل کتاب کی ایک جماعت، اہل کتاب کا ایک فریق، اہل کتاب کا ایک طبقہ؟ وہ اس لیے، ایک ہوتی ہے عوام، ایک عوام ہوتی ہے، اور ایک ہوتے ہیں کسی بھی مسلک یا مذہب یا جماعت کے بڑے۔ عوام بھولی ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے، کئی دفعہ بے وقوف ہوتی ہے عوام، کئی دفعہ جاہل ہوتی ہے عوام۔ اوپر لگانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو قصوروار وہ ہوتے ہیں، اصل قصوروار وہ ہوتے ہیں جو ان کو غلط راستے پر لگانے والے ہوتے ہیں، جو ان کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جب اسلام آیا نا، تو پبلک جو تھی نا، عوام جو تھی، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی اتنی، انہیں عوام کو پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی کن کو تھی؟ وہ جو یہودی مذہب کے پیشوا بن کر بیٹھے ہوئے تھے، عیسائی مذہب کے پیشوا بن کر بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین کے جو پیشوا بن کر بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ فریق، وہ تکلیف ان کو تھی، مسئلہ ان کو تھا۔ اسی لیے قرآن کریم اکثر کہتا ہے فریق، اگر تم نے ایک فریق کی اطاعت کی، تم نے ایک فریق کا کہنا مانا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو اپنی زبانوں کو مروڑتا ہے، جو اپنی زبانوں سے اللہ کی کتاب کی تحریف کرتے ہیں، یہ فریق وہ ہوتا ہے۔ آج آپ دنیا کفر کو دیکھیں، دنیا کفر میں جو عوام اور پبلک ہے نا، وہ بہت اچھی ہے، پبلک بہت اچھی ہے۔ دنیا کفر کی پبلک بری نہیں ہے، پبلک بہت اچھی ہے۔ وہ صفائی پسند ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ نقصان نہیں پہنچاتے، وہ خیرخواہی کا کام کرتے ہیں۔ میرے بہت قریبی عزیز ہیں، وہ دبئی میں ایک فیکٹری، اس میں کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ وہ کمپنی جو ہے نا، وہ ایک جاپانی کی ہے۔ اس جاپانی، ابھی ہم گئے تھے پیچھے، تو اس سے ملاقات ہوئی بھائی سے، تو وہ آیا ہوا تھا پاکستان، تو دبئی میں کام کرتا ہے۔ کہتا ہے اس جاپانی کی عمر 100 سال ہے، شادی نہیں کی اس نے، بیوی بچہ کوئی نہیں ہے، اور اس کی جو کمپنی ہے وہ دنیا کے 25 یا 26 ممالک میں کام کر رہی، کھرب پتی، 100 سال کا بندہ۔ اچھا، اور کہتا ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے، جتنا اس کا منافع ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت اپنا وہ نکال کر، باقی سب خیراتی اداروں کو اس نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے۔ پبلک نہیں بری ہوتی، پبلک بری نہیں ہوتی، عوام بری نہیں ہوتی۔ ہاں، اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، دنیا کفر پہ اس وقت جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اخبث الناس اور ارذل الناس ہیں۔ وہ دنیا کی غلیظ ترین وہ ہیں، قومیں ہیں اور لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پوری قوم کو ڈیل کرتے ہیں، جو پوری قوم کو لیڈ کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ ہیں نا، بہت غلیظ ترین، آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ اگر آپ کو ان کی غلاظتوں کا پتہ چل جائے تو معذرت نہیں، آپ سے معذرت فی الحال نہیں، اگر آپ کو ان کی جو سنگینی کہہ لیں یا آپ کو ان کی صفاقی کہہ لیں، اس کا اندازہ ہو جائے نا، تو آپ کہیں گے جو ہمارے حکمران ہیں تو یہ تو خدا کی قسم فرشتے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں، آپ کی سوچ بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا تصور بھی نہیں وہاں تک۔ ان میں سے ایک ایک حکمران کے سر کے اوپر ایک ایک لاکھ بندوں کا خون ہے، ایک ایک کروڑ بندوں کا خون ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے قاتل آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا۔ 4 کروڑ انسانوں کے قاتل آپ کو یہودی اور عیسائی ملیں گے۔ یہ افغانستان کے اندر، عراق کے اندر تقریباً 15 عراق میں 15 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے،
اور بعد میں کہا جی وہ جو ہمیں اطلاع ملی تھی وہ غلط تھی. بس نہ کوئی بچہ چھوڑا، نہ بڑا چھوڑا، نہ مسجد چھوڑی، نہ ہسپتال چھوڑا. یہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ ان سے بڑا غلیظ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ قرآن میں بار بار ان پر لعنت ایسے ہی نہیں کرتے، بار بار قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. وہ ایسے ہی لعنت نہیں کرتا، قیامت تک لعنت کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف ہماری نہیں، اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہے ان کے اوپر. اور اپنی ادویات اس کے صرف ٹیسٹ کے لیے، اس کے ٹیسٹ کے لیے وہ کئی لاکھ انسان مار دیتے ہیں، کئی لاکھ انسان مار دیتے ہیں. اپنے اسلحے کے تجربے کے لیے کئی ہزار انسان مار دیتے ہیں. فریق، اس لیے قرآن فریق کا لفظ بولتا ہے. اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، مشرکین میں سے اور عیسائیوں میں سے ایک فریق. وہ فریق کون ہوتا ہے؟ وہ جو اوپر لیڈ کرنے والے، وہ بڑے غلیظ ہوتے ہیں. اتنے غلیظ ہیں کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی مسلم حکمران اس وقت یہ سوچ لے کے نہیں بیٹھا کہ میں جتنا عیسائی ہے اس کو مار دوں. کوئی مسلمان، آپ اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے مسلمان حکمرانوں کے ذہنوں میں جا کے ان کی سوچ پڑھ سکیں، کوئی مسلمان حکمران بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ میں دنیا سے سب عیسائیوں کو ختم کر دوں، اور یا میں اس دنیا سے سب یہودیوں کو ختم کر دوں. کسی مسلمان کے ذہن میں دنیا سے سب ہندوؤں کو ختم کر دوں. لیکن آپ اگر اللہ کسی کو توفیق دے اور جو غیر مسلم ممالک کے حکمران ہیں ان کی سوچ تک اگر آپ کی رسائی ہو تو سوچ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا. چنانچہ ایک ملک کا رخ کرتے ہیں 8 لاکھ 10 لاکھ مسلمان شہید کر دیتے ہیں، دوسرے ملک کا رخ کرتے ہیں شہید کر دیتے ہیں، تیسرے ملک کا رخ کرتے ہیں شہید کر دیتے ہیں. مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور دونوں طبقوں کو اسلحہ خود فراہم کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کو اسلحہ خود فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ایسے جرائم ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مسلمان تو اس کے مقابلے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں فرشتے لگتے ہیں. مسلمان صرف یہ کرتے ہیں اپنا ملک کھا جاتے ہیں، بس اور کچھ نہیں کھاتے اور نہیں کرتے. وہ اپنا ملک کھا جاتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کا نقصان کر جاتے ہیں، بس. آپ تو ان کا مقابلہ کریں نا مسلمان اور غیر مسلم کا، مسلمان آپ کو اللہ کی قسم بہتر ملے گا. صرف یہ ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا مسلمان، بس یہ اس کے اندر خامی ہوتی. لیکن وہ ہمارے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا جہاں بس چلے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ہم چوتھے پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ چوتھا پارہ شروع ہے، 3-4 دن بعد ہی نا ہم پڑھیں گے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ تمہارے خلاف ہے نا، بلکہ میں دکھا دیتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 117 ختم ہو کر 118 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم. ان کے اندر کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ابھی دلوں میں ہے بہت زیادہ ہے، تو بہت بڑا ہے. جو کچھ دلوں میں ہے تو بہت بڑا ہے. جی دیکھتے ہیں جی. اسی لیے وہ فریق کا لفظ اس لیے آتا ہے، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، ان میں سے ایک فریق وہ لیڈ کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے کہنا مانا، اگر تم نے بات مانی، فریقاً ایک فریق کی، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق کی اگر تم نے بات مانی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ ایمان کے بعد تمہیں کفر میں واپس لے جائیں گے، وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے. وکیفا، اور کیوں کر، تکفرون، تم کفر کر سکتے ہو.
یا تم کافر ہو سکتے ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور تم کیوں کر کافر ہو سکتے ہو. وَأَنْتُمْ جبکہ تم تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ کی آیات. وَأَنْتُمْ تتلا علیکم آیات اللہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ اور تمہارے اندر رسولہ اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم کیسے اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جا سکتے ہو؟ یعنی کوئی وجہ نہیں، تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اسلام چھوڑے اور کفر میں جائے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. وَمَنْ اور جو يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا. فَقَدْ یقیناً ہدیہ اس کی رہنمائی کر دی گئی الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا. فقد ہدیہ الی صراط مستقیم تو راہ راست کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی، اس کو راہ راست کی توفیق دے دی گئی. بس یہاں